الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورۃ الملک مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے والی صورتوں میں سے ہیں۔ قرآن کی ہر آیت، ہر صورت اہم ہے۔ اس صورت کی بھی اپنی مخصوص شان اور مخصوص حیثیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، یہ اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کروائے گی۔ پھر فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، یہی صورت، اس کی بہت فضائل اور ویسے بھی اللہ کا کلام فضائل کا مجموعہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، خیر و برکات کا مالک ہے اللہ، وہ رب، وہ اللہ، وہ شخص، وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے قبضہ قدرت میں ہے بادشاہی، ایسی طاقت کہ ہر چیز پر محیط ہو، ہر چیز پر گرفت کر سکتی ہو اور کوئی اس کے کسی بھی حکم اور فیصلے کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے۔ ابھی اگر دیکھا جائے نظام کائنات میں اللہ رب العزت کا جو فیصلہ ہے، زلزلوں کے صورت میں، خدا نخواستہ طوفانوں سونامیوں کے صورت میں، اللہ نہ کرے قحط سالیوں کی صورت میں، خدا نخواستہ وبائی امراض کی صورت میں، انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انسان کی حماقت تو اس حد تک ہے کہ اللہ اپنے قوانین انسان کی فلاح و بہبود کے لیے نازل فرما چکا ہے، ان کے لیے انسان گردن اتراتا ہے، اپنے کندھے پیش نہیں کرتا، ان کو قبول نہیں کرتا، ورنہ یہ کہ نظم و نظام کائنات میں اللہ کی مرضی کے کسی حکم کے سامنے کڑے ہو، اس کی حیثیت نہیں ہے۔ بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ میں ہے بادشاہی۔ بارش نہ برسائے تو پوری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، نہیں برسا سکیں گی۔ ان کی مصنوعی آلات، اسباب، وسائل سب ناکارہ ہو جائیں گے۔ اور اگر برسانا چاہے تو بھی کوئی اس کے سامنے رکاوٹ نہیں۔ بیدہ الملک، اب اللہ کے ہاتھ میں پوری دنیا اور کائنات کی سلطنت اور مالکیت ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ایک اللہ کی صفت یہاں آ گئی، اختیار، اقتدار، جس کو پوری کائنات چیلنج نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اب اللہ کی ذات کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہر چیز پر بھرپور قدرت رکھتا ہے، کرانا ہو تو کرنے میں، نہ کرانا ہو تو
نہ کرنے. ہر کچھ، سب کچھ، ہر چیز اس کی مرضی پر ہی ہوتی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اب وہ ذات جو تبارک الذی فرمایا وہ تو اللہ ہی کی ذات ہے، لیکن دوبارہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات. وہی ذات ہے جس نے تخلیق فرما دی، ایجاد فرمایا موت اور زندگی. موت کا بھی خالق اور زندگی کا بھی خالق. موت بھی اللہ کی مرضی سے اور زندگی بھی اللہ کی مرضی سے. اور انسان کو پیدا فرمایا تاکہ دوبارہ اسے موت کے مراحل سے گزارے. اور آخرت میں زندگی ہے مگر موت نہیں ہوگی ہر انسان کے لیے. زندہ ہمیشہ، انسان ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ان سے دوبارہ موت کا کوئی آمنا سامنا نہیں ہوگا. اور اللہ نے موت اور زندگی پیدا فرما دی. یہ ہمارے لیے حقیقت ثابت کر دیتی ہے کہ دنیاوی زندگی ایک عارضی حقیقت اور موت دائمی حقیقت دنیا کے اعتبار سے. ہر ذی روح کے لیے یہ ایک اٹل حقیقت ہے. تو ایسا اس نے کیوں کیا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے. امتحان لے. ایکم احسن عملا، تاکہ آپ کو آپ کے آنکھوں کے سامنے آزمائش کر لے، امتحان لے، آپ کو آپ کا اپنا ممتحن بنا لے. ایکم احسن عملا، تاکہ یہ دکھا دے کہ تم میں سے کون ہے جو عمل کے اعتبار میں بہترین اعمال کا مالک ہے. اعمال صالحہ میں مقدار کی بات نہیں فرما دی، کیفیت کی بات فرما دی. ہر عبادت میں، تلاوت میں، نماز میں، انفاق میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں، عمل کی کیفیت کارگر ہوتی ہے. جس کے اعمال بہتر ہوں گے اس کے اعمال اللہ کے ہاں زیادہ قیمت لائیں گے. اور ہر وہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کے اعمال اچھے ہوں تو ان کے لیے دو باتیں ضروری ہیں، اٹل حقیقت. ان دو باتوں سے علاوہ کوئی بھی کام نہیں ہوتا. ایک، جو عمل کر لیتے ہو، جو بھی نیکی کر لیتے ہو، نیک عمل کا ارتکاب کر لیتے ہو، نیت فقط اللہ ہو، اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی ہو. اور دوسری بات، سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو. سنت سے یہاں مقصد شریعت، قرآن اور سنت کے جو احکامات ہیں، آپ کے نیک اعمال ان کے مطابق ہو، رضا اللہ کے اور اطاعت رسول اللہ. اور ایک اور نکتہ اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے کہ صلح اور خیر جوئی خلق اللہ، یہ ہے احسن عمل. اور یاد رکھیے وَهُوَ الْعَزِيزُ، اللہ رب العزت غالب ہر چیز پر، ہمیشہ سے ہمیشہ تک. کوئی اللہ کی کسی معاملے میں ٹانگ اڑائی نہیں کر سکتا. عجیب ذات ہے، اتنی طاقت کے باوجود. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، حد سے بھی زیادہ مغفرت کرنے والا، زیادہ سے زیادہ مغفرت کرنے والا. معمولی سی معاملات سے لے کر بڑی بڑی جرائم تک
غفور رحیم۔ تو اس لیے یہ یاد رکھی جائے کہ احسن عملاً ہمارے اعمال اس وقت ہوں گے، اچھے اعمال ہمارے اس وقت ہوں گے جب اللہ کے لیے ہوں اور اللہ کے احکامات کے مطابق ہوں، تو بات بنے گی، ورنہ ہمیں کوئی نفع نہیں دیں گے اعمال صالحہ۔ آج ان باتوں پر اپنی معروضات کا اختتام کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ان لمحات کو ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی سعادت مندی کے سبب بنا دے، اور ہمارے اخروی اللہ رب العزت زندگی کے مقام اور مراحل کو آسان اور آباد بنا دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔